جب فقیر ذکر کرتا ہے تو پھر اگر تو ذکر کرے تو پھر تو کامیاب جلدی ہو جاتا ہے، اور ہم جیسا کمزور جب ذکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغہ بعملہ، ہر بندے کی اللہ نے ایک منزل مقرر کی ہوئی ہے، میں نے اس کو فلاں مقام تک پہنچانا ہے، میں نے اس کو فلاں درجے کا ولی بنانا ہے۔ اب وہ بندہ اگر ذکر کے ذریعے اس تک پہنچ جائے تو ٹھیک، اگر نہ پہنچے لم یبلغہ بعملہ، مرشد پاک کا بتایا ہوا عمل کما کر اس مقام تک اگر وہ نہیں پہنچا، ابتلاہ اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس طالب کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، مالی مشکلات، اولاد کی مشکلات اور صحت کی مشکلات۔ تین مشکلیں آقا نے فرمائی، مال، اولاد، صحت۔ یہ میں کوئی حدیثیں سنا کر، وہ میرا تو مشن وہ نہیں نا، نہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ حدیثیں سناؤں۔ بات تو میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں پر جب مشکلات آتی ہیں اور کوئی امتحان آتا ہے تو اس وقت ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ طالب نے اپنے ذکر فکر میں کمی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی میرے جیسا فقیر اگر کمزور ہے تو وہ کسی مشکل میں پھنس گیا تو وہ چیختا رہے۔ بعض اوقات مرشد کریم خود مشکل میں ڈالتے ہیں، گھی جب ٹیڑھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پہنچانا ہے اس کو وہاں جہاں یہ نہیں پہنچ رہا، اس کے گٹے ٹھکورنا پڑتے ہیں۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، وہ کہتا تھا جب طالب کم ہمت ہوتا ہے راستے میں، جس طرح بھینس چھپڑی میں بیٹھتی ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے تو کامل مرشد سوٹی سے اس کے گٹے ٹھکورتے، چل اٹھ، یہ تیری منزل ہے، چل آگے آگے چلاتا ہے، اور امتحان میں ڈال کر اس کو مشکلات میں سے گزار کر بالآخر اس منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے، حتیٰ یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ، جو اس کے نصیب کی منزل ہوتی ہے اس تک مرشد کامل زبردستی پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ لہذا یہ ہم جیسے کمزوروں کو حوصلہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی بات ہے یہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، میں نے ذکر فکر میں کیا کمی کی ہے، میں نے ادب احترام میں کوئی کمی تو نہیں کی۔ اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے بندے کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں ایک پرانے فقیر تھے، صحبت دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو زخم آتا ہے، جب زخم آتا ہے تو درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو آہیں نکلتی ہیں، جب آہیں نکلتی ہیں تو سیدھی قبول ہونے کے لیے عرش پہ جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرشد کامل آہ نکلوا دیتا ہے تاکہ اس کی لائن اللہ کے ساتھ سیدھی ہو جائے۔ جب لائن اللہ کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے تو اب قرآن بولتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد اس قسم کا ایمان ہے۔ سنا ساری چیزیں نال لے کے چلانے وہ تو آسان ہے، لیکن سجی کھبی تندیں توڑ دینا، آسرے ختم کر کے ایک اپنے محبوب کی طرف یکسو کر دینا، یہ چیز اور یہ حقیقت اور یہ تربیت کا انداز اگر دیکھنا ہے تو درگاہ مشہور شریف میں ملے۔ اس وقت مرشد کریم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے ذرا جانے دو۔ غلام فریدہ شالا خیری آمن جڑیاں باج چھیڑو دے چھڑیاں، یہ بھی ایک اس درگاہ شریف کا فیض ہے۔ اللہ کریم جل شانہ جب اپنے بندے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے پھر وہ خود بڑھ کر جب اپنے بندے کی تربیت کا خود ذمہ لیتا ہے پھر بندہ رلتا ہے، ٹکریں مارتا ہے،
اس کیفیت کا بندہ جو صرف اللہ سے سیدھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ بندہ اگر روحانی طور پر ترقی بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور روحانی طور پر پیچھے ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا۔ نہ وہ پیچھے ہٹنے دیتا ہے، وہ کہے کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں نے طریقے سے توبہ کی، خدا کی قسم اس سے نہیں بھاگنے دیا جاتا۔ کیوں؟ اب اس کا معاملہ جدا ہو چکا ہے، اس کی خطاؤں پر پردے ہوتے ہیں، اس سے درگزر کے دروازے کھلتے ہیں، لوگ اس سے لڑ بھی پڑتے ہیں، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ دنیا والا کو بندہ گرفت کر سکتا ہے، اللہ اس کا رسول اس پر گرفت نہیں کرتے، کرم فرماتے ہیں، ہاں اصلاح ضرور کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے اسے خواب میں تشریف لا کر ڈانٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنا، اللہ کریم جل شانہ کو تو نے میں نے نہیں دیکھا، اللہ کریم جل شانہ کے مظہر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتے ہوئے طالبوں کو رہنمائی دینے کے لیے مرشد کریم کی صورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ مرشد کریم رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر جب طالب، میں نے عرض کیا نا کہ بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا، تو اس کے لیے مناسب لفظ یہ ہے کہ اگر طالب اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتا۔ یہ اخلاص کا ایک مقام آتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے تو ایمان اور عمل، میں نے جو آیت پڑھی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور تقوی بھی ٹھیک ہوتا ہے۔